معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسلامی کتب کا شاہکار تاریخ ابن خلدون۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 25، ملوک ہرا، سب ہیڈنگ، سہیلی کی روایت۔ سہیلی کہتا ہے کہ منظر بن ماؤل سما کے 2 لڑکے عمرو نعمان تھے۔ عمرو بنت الحرس عقل المرار کے بطن سے ہے۔ یہ ہیرا کے بڑے بادشاہوں میں سے تھا۔ اسے محرک کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس نے شہر ملہم کو یمامہ کے قریب جلا دیا تھا۔ یہ کسریٰ انوشیروان کی جانب سے حکومت کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی نعمان بن منظر حاکم ہوا۔ اس کی ماں یامہ تھی۔ اسے کسریٰ پرویز بن ہرمز بن انوشیروان نے زید بن عدی بن زید انادی کی سازش سے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اس نے اس کے مارے جانے کا قصہ اور ایاس بن قبیصہ تائی کی حکومت کا حال لکھا ہے، اور اس کے بعد حرب ذی فار کا حال تحریر کیا ہے جس میں عرب عجم پر غالب آئے تھے۔ سب ہیڈنگ، عمرو بن عدی کا انتقام۔ ابن سعید ان کی حکومت کی ابتدا یوں بیان کرتا ہے کہ بنو نمارہ عمالقہ کے لشکریوں میں سے تھے، اور یہ شام و ہرا میں ان کی طرف سے الزبا کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے۔ جب الزبا نے جزیمہ کو تحت تیگ کیا تو عمرو بن عدی، جو جزیمہ کی بہن کا لڑکا تھا، اپنے ماموں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور الزبا کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا اور لب فرات عراق میں ہرا آباد کیا۔ سب ہیڈنگ، عمرو بن عدی کی حکومت۔ صاحب تواریخ الامم کا یہ بیان ہے کہ عمرو بن عدی نے زمانہ ملوک الطوائف میں 128 برس حکومت کی۔ اس کے بعد عمر القیس بن عمرو حاکم ہوا۔ جب یہ مر گیا تو اردشیر بن صابور نے ہرا پر اوس بن کلام عملکی کو حکمران مقرر کیا۔ اس کے بعد عمر القیس بن عمرو بن عمر القیس معروف با محرک، پھر اس کا لڑکا نعمان بن شقیقہ جس نے شبیان آباد کیا اور خورونق کی بنیاد ڈالی، اور جو آخر عمر میں تارک الدنیا ہو گیا۔ سب ہیڈنگ، نعمان بن اسود کی معزولی۔ 30 برس اس کے بعد اس کا لڑکا منظر جس نے بہرام گور کی مدد کی تھی، 44 برس اس کے بعد اس کا لڑکا اسود، پھر اس کا بھائی منظر بن منظر، پھر نعمان بن اسود حاکم ہوا۔ کسریٰ نے ناراض ہو کر اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ الزمیل بن لخم کو بادشاہ بنایا، اور یہ شاہی خاندان سے نہ تھا۔ اس کے بعد پھر اسی خاندان میں حکومت آ گئی۔ سب ہیڈنگ، حرس کندی کا تقرر۔ چنانچہ عمر القیس بن نعمان اکبر، جو ابن شقیقہ کے نام سے معروف ہے، حکمران ہوا۔ اس نے بکر بن وائل سے جنگ کی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا منظر بن ماؤل سما حاکم ہوا۔ ماؤل سما کلیب کی بہن ہے کہ بعد نے ایک زندیق شخص کی اتباع پر اسے مجبور کرنا چاہا۔ جب اس نے انکار کیا تو اسے معزول کر کے اس کی جگہ حرس بن عمرو بن حجر کندی کو حاکم بنایا، پھر اسے انوشیروان نے حاکم بنایا، یہاں تک کہ حرس غسانی نے یوم حلیمہ میں اسے قتل کیا، جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ سب ہیڈنگ، عمرو بن ہند کا عہد۔ اس کے بعد عمرو بن ہند بادشاہ ہوا۔ ہند کا نام یامہ تھا۔ یہ عمر القیس بن حجر کی پھپھو تھی۔ عمرو بن ہند کو محرک ثانی بھی کہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ اس نے قبیلہ تمیم میں سے قبیلہ بطور دارم جلا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کا بھائی قتل کر ڈالا تھا۔ جب اس کی خبر عمرو بن ہند کو ہوئی تو اس نے قسم کھا لی کہ ایک خون کے عوض میں ان میں سے 100 آدمیوں کو جلا دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ 16 برس اس نے اس زمانہ حکومت نو شیروان میں حکمرانی کی۔ سب ہیڈنگ، حرس ایرج غسانی کا قتل۔ اس کے بعد اس کا بھائی
قابوس بن ہند حاکم ہوا۔ یہ ایرج تھا، اسے بنو یشکر میں سے کسی نے مار ڈالا تھا۔ اس کی جگہ نوشیروان نے ہرا پر اپنے کسی مرزبان کو مقرر کیا۔ جب عرب نے اس کی اطاعت نہ کی تو مجبور ہو کر منظر بن ماؤلسما کو حاکم بنایا۔ منظر تخت حکومت پر بیٹھتے ہی شام کی طرف اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بڑھا۔ حرس ایرج غسانی نے اسے بھی مار ڈالا۔ سب ہیڈنگ: نعمان بن منظر کا قبول عیسائیت۔ اس کی جگہ اس کا لڑکا نعمان بن منظر حاکم ہوا۔ یہ ملوک ہرا میں سے زیادہ مشہور ہے۔ عرب کے وفود اس کے پاس بکثرت آئے۔ اس نے بنی جفنا میں سے بہت سے آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ عدی بن زید کی تحریک سے نصرانی ہو گیا اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا۔ پھر عدی بن زید کو کسی شبہ سے قید کر دیا۔ جب کسرا نے عدی کے بھائی کی سفارش سے عدی کی سفارش کی تو نعمان نے اسے حالت قید میں ہی مار ڈالا۔ عدی کا لڑکا جب بڑا ہوا تو کسرا نے اسے اپنا ترجمان مقرر کیا۔ اس نے کسرا پرویز کو نعمان سے بدظن کر دیا اور اس کے ساتھ جنگ فارس و روم میں شامل ہوا۔ فارس کو شکست ہوئی اور نعمان ایک گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ سے بھاگا۔ کسرا نے اس سے گھوڑا طلب کیا۔ اس نے گھوڑا دینے سے انکار کیا اور ایاس بن قبیصہ نے اپنا گھوڑا دے دیا۔ سب ہیڈنگ: نعمان کا قتل۔ اس واقعہ کے بعد نعمان وفد ہو کر کسرا کے پاس آیا۔ کسرا نے اسے مار ڈالا اور اس کی جگہ ہیرا پر ایاس بن قبیصہ کو حاکم بنایا۔ لیکن عرب نے نعمان کے مارے جانے سے اس کی اطاعت نہ کی اور نہ اس کی حکومت مستقل طور پر رہی۔ پھر ایاس کے مرنے کے بعد ہرا پر فارس کی طرف سے آل منظر زیر نگرانی مرزبان فارس حکومت کرنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی عالمگیر فتوحات نے ہرا کو اپنے جھنڈے کے نیچے لے لیا۔ بیہقی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو نصر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ سب سے پہلے نعمان بن شقیقہ نصرانی ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ نعمان ثانی عیسائی ہوا۔ اس کے بعد عرب نے ان سب کو اطراف و جوانب کا اس کے لڑکے منظر کو حاکم بنایا، جسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے مار ڈالا۔ تواریخ الامم میں لکھا ہے کہ بنو نصر وغیرہ سے ہرا کے 25 بادشاہ 600 برس کی مدت میں ہوئے۔ واللہ اعلم۔ یہ ترتیب طبری و جرجانی کی ترتیب سے بہت ملتی ہے۔ ملوک کندہ۔ سب ہیڈنگ: حجر بن عمرو۔ طبری باروایت ہشام تحریر کرتا ہے کہ شرفائے کندہ ملوک حمیر کی کار پردازی کرتے تھے۔ حسان بن طبع کا کار پرداز عمرو بن حجر سردار کندہ تھا۔ اس کا باپ حجر وہ ہے جسے عرب عقل المرار کہتے ہیں، اور یہ حجر کا لڑکا ہے عمرو بن معاویہ بن حرس اصغر ابن معاویہ بن حرس اکبر ابن معاویہ بن کندہ کا، اور حسان طبع کا مادری بھائی ہے۔ جب حسان نے بلاد عرب پر چڑھائی کی اور حجاز کی طرف واپسی کے وقت ماد ابن عدنان پر اپنے بھائی حجر بن عمرو کو والی مقرر کیا۔ اس نے نہایت نیک سیرتی سے ان میں بسر کی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا عمرو مقصود حاکم ہوا۔ پھر آگے چل کر سب ہیڈنگ: عمرو بن طبع۔ حشام سے روایت کرتا ہے کہ جب حسان نے جدلیز پر فوج کشی کی تو حمیر میں اسے اپنا نائب کر گیا، پس جبکہ وہ مارا گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی عمرو بن طبع حکمران ہوا تو اس نے اپنے بھائی حسان بن طبع کی لڑکی سے عمرو بن حجر کا عقد کر دیا۔ بنو حمیر نے اس عقد کرنے پر بہت شور و گل مچایا، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ کچھ عرصہ بعد بطن بنت حسان اور سلب عمرو بن حجر سے حرس بن عمرو پیدا ہوا، اور عمرو بن طبع کے بعد عبد کلال بن متون اصغر حسان کی اولاد سے حاکم بنایا گیا، اس وجہ سے کہ طبع بن حسان کی عقل زائل ہو گئی تھی۔ سب ہیڈنگ: امارت آل نعمان۔ عبد کلال نصرانی مذہب رکھتا تھا اور اپنی قوم کے ساتھ برائی سے پیش آتا تھا۔ لوگ اس کی کج خلقی سے تنگ آ گئے تھے۔ غالباً اسی سبب سے بنو حمیر نے اسے ہیلے سے کہ اس نے ایک غسانی کو اپنا مشیر بنا لیا تھا مار ڈالا۔ اس کے بعد طبع بن حسان اچھا ہو گیا، لوگوں نے اسے حاکم بنا لیا۔ بنو حمیر اور عرب اس سے دب گئے۔ اس نے اپنے ہمشیر زاد حرس بن عمرو بن حجر کندی کو
عظیم الشان لشکر دے کر بلاد ماد و ہیرا کی طرف روانہ کیا۔ نعمان بن عمر القیس بن شقیقہ سے لڑائی ہوئی۔ اثناء لڑائی میں نعمان اپنے چند گھر والوں کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے ہمراہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور منظر بن نعمان اکبر اور اس کی ماں السما بچ گئی۔ اس وقت سے آل نعمان کی حکومت جاتی رہی اور حرس بن عمرو ان تمام علاقوں کا حکمران ہو گیا جس پر آل نعمان حکومت کرتے تھے۔ سب ہیڈنگ: حرس بن عمرو۔ عام مورخین کا یہ خیال ہے کہ جب حرس بن عمرو اپنے باپ کے بعد عرب کا حکمران ہوا اور اس کی سطوت و غلبہ نے ایک طرح کی شہرت حاصل کر لی، اس وقت ملوک ہرا سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ ہرا میں ان دنوں منظر بن عمر القیس حکومت کرتا تھا۔ اسی اثنا میں کسریٰ کے بعد اپنے باپ فیروز بن یزدجرد کے بعد تخت فارس پر بیٹھا۔ یہ مانی زندیق کے مقلدین میں سے تھا۔ اس نے منظر کو اپنے مذہب کی دعوت دی۔ منظر نے انکار کیا اور حرس بن عمرو نے اس کا مذہب اختیار کر لیا۔ اسی وجہ سے کسریٰ کی بعد نے اسے عرب کا حاکم بنا دیا اور ہرا میں رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد مر گیا۔ سب ہیڈنگ: منظر حاکم ہرا۔ اس کی جگہ اس کا لڑکا انوشیروان تخت نشین ہوا اور اس نے ہرا کی حکومت پھر منظر کو دے دی اور حرس بن عمرو کو نہر سوار دے کر راضی کر دیا۔ پھر حرس نے ملک عرب کو اپنے لڑکوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ حجر کو بنو اسد پر اور شرجیل کو بنو سعد و رباب پر اور سلمہ کو بکر و تغلق پر اور ماد یکرب کو کیس و کنانہ پر حکمران کر دیا۔ بعضے کہتے ہیں کہ سلمہ حنظلہ و تغلق پر اور شرجیل باسعید و رباب و بکر پر حاکم بنایا گیا۔ کچھ روز بعد قیس بن الحرس ان میں آ ملے تھے۔ کتاب الاغانی میں لکھا ہے کہ اس کا لڑکا شرجیل بکر ابن وائل پر اور حنظلہ بنو اسد پر اور بنو عمرو بن تمیم کے ایک گروہ اور رباب پر اور غلفہ یعنی ماد یکرب قیس پر سلمہ بن الحرس بنو تغلب و نمر بن قاسط و نمر بن زید منات پر حکمران ہوا۔ سب ہیڈنگ: شرجیل اور سلمہ کی جنگ۔ شرجیل اور اس کے بھائی سلمہ میں ناچاکی ہو گئی۔ بصرہ و کوفہ کے درمیان یمامہ سے 7 منزل پر کلاب سے لڑے۔ کلاب کی طرف سفیان بن مجاشع بن دارم سلمہ کا دوست اپنے برادران مادری کو لے کر بڑھا۔ اس کے بعد سلمہ اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ آ پہنچا۔ بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ بنو حنظلہ عمرو بن تمیم رباب بکر بن وائل کو شکست ہوئی اور بنو سعد بما اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ واپس ہوئے۔ اسی اثنا میں سلمہ کی طرف سے کسی نے با آواز بلند کہا، جو شخص شرجیل کو مار ڈالے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس آواز کے سنتے ہی بنو سعد پھر لوٹ پڑے اور پہلے سے زیادہ مستعد ہو کر لڑے۔ سب ہیڈنگ: شرجیل کا قتل۔ اس لڑائی میں اسیم بن نعمان بن مالک بن غیاث بن سعد بن زبیر بن بکر بن حبیب تغلبی نے شرجیل کو مار ڈالا۔ شرجیل کے مارے جانے سے لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ جب اس کی خبر اس کے بھائی ماد یکرب کو پہنچی تو رنج و الم سے مجنوں ہو گیا اور اسی حالت جنون میں مر گیا۔ بنو سعد نے کامیابی کے بعد شرجیل کے اہل و عیال کو قید کرنا چاہا تھا، لیکن اوف بن شمنت بن الحرس بن عطارد بن اوف بن سعد بن کعب نے انہیں بحفاظت تمام ان کی قوم کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد سلمہ پر فالج گرا اور اسی صدمے سے وہ مر گیا۔ سب ہیڈنگ: حجر بن الحرس کا بنو اسد پر حملہ۔ حجر بن الحرس ایک مدت تک بنو اسد پر حکمران رہا، یہاں تک اس نے بنو اسد کے پاس رسد و غلہ طلب کرنے کے لیے اپنا سفیر روانہ کیا۔ بنو اسد نے رسد و غلہ دینے کے عوض اس کے سفیر کو مارا، اس کے خط کی اہانت کی۔ حجر ان دنوں تہامہ میں تھا۔ جب اسے اس واقعے سے آگاہی ہوئی تو وہ ربیہ و قیس و کنانہ کو لے کر ان پر چڑھ آیا، ان کے خون کو مباح کر دیا، ان کے روثہ کو گرفتار کر لیا۔ عبید بن الابرس کو ایک جماعت کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ کچھ روز بعد عبید بن الابرس نے ایک شعر لکھ کر حجر کے پاس بھیجا، جس سے خوش ہو کر حجر نے اسے آزاد کر دیا۔ سب ہیڈنگ: حجر بن الحرس کا قتل۔
تھوڑے دن بعد بنو اسد نے وفود ڈیپوٹیشن حجر کے پاس روانہ کیے۔ جب یہ حجر کے پاس پہنچ گئے تو ایک موقع دیکھ کر دفتن حجر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس قتل کا بانی مبانی البا بن الحرس کاہلی تھا، جس کے باپ کو حجر نے مار ڈالا تھا۔ سب ہیڈنگ: امر القیس اور بنو اسد کی جنگ۔ جب اس کی خبر امر القیس کو پہنچی تو اس نے یہ قسم کھا لی کہ جب تک بنو اسد سے معاوضہ نہ لوں گا کوئی دنیاوی چیز استعمال نہ کروں گا۔ امر القیس چونکہ تنہا بنو اسد کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، اس وجہ سے اس نے بنو بکر و تغلب سے مدد چاہی۔ چنانچہ بنو بکر و تغلب نے اس کا ساتھ دیا۔ بنو اسد میدان جنگ سے باعجلت تمام بھاگ کر منظر بن امر القیس والی ہیرا کے پاس جا کر پناہ گزین ہوئے، اور امر القیس بنو کنانہ پر جا پڑا اور انہیں نہایت سختی سے قتل کیا۔ اس کے بعد بنو اسد کے تعاقب کو چلا، لیکن بلا کسی کامیابی کے ناکام ہو کر واپس آیا۔ سب ہیڈنگ: امر القیس کا خاتمہ۔ اور بنو بکر و تغلب کے چلے جانے کے بعد موثر الخبر بن ذی جدن بادشاہ حمیر کے پاس گیا اور اس سے مدد کا خواستگار ہوا۔ اس نے 500 حمیری اور اس کے علاوہ عرب کا ایک گروہ اس کے ساتھ کر دیا۔ منظر نے اپنی قوم کو جمع کر لیا اور کسرا نوشیروان نے ایک لشکر اس کی مدد پر روانہ کیا۔ دونوں فریق میں سخت لڑائی ہوئی۔ انجام: امر القیس کو شکست ہوئی۔ حمیری اور جو اس کے ہمراہ تھے وہ میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگے۔ امر القیس ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں چھپتا پھرتا تھا اور منظر اس کی جستجو کر رہا تھا، یہاں تک کہ امر القیس کیسر کے پاس گیا اور اس سے مدد کا خواستگار ہوا۔ کیسر نے اس کی امداد کی، لیکن طمع نے اس کی ساری امیدوں کا خاتمہ کر دیا، یعنی حکمت عملی سے اسے زہر دلا دیا۔ واللہ اعلم۔ سب ہیڈنگ: کندہ ملوک۔ جرجانی کہتا ہے کہ ان بادشاہوں کے بعد یہ نہیں معلوم ہوا کہ پھر ملوک کندہ کو حکومت و سلطنت نصیب ہوئی یا نہیں۔ بہرکیف عرب انہیں کندہ الملوک کہتے ہیں۔ حسان بن عمرو بن جورتیم پر اور معاویہ بن شرجیل بن حسن بنو عامر پر یوم جبلہ حکمران تھا، اور جور معاویہ بن حجر عاقل المرار پر اور ملک مکسور عمرو بن حجر کو کہتے ہیں۔ ابن سعید کہتا ہے کہ سور بن عفیر بن حرس بن مرت بن ادو بن یشجب ابن عبید اللہ بن زید بن کہلان کا لقب کندہ تھا۔ یمن کے بلاد شرقی میں رہتا تھا اور اس کا دارالحکومت مومن تھا۔ ان میں سے حکومت بنو معاویہ بن غزہ کے خاندان میں تھی۔ ملوک طبابہ میں سے انہیں مساہرت کا تعلق تھا۔ وہ بنو ماد بن عدنان پر حجاز میں اپنی طرف سے حکمرانی کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے اول جو شخص حکمران ہوا وہ حجر عاقل المرار ابن عمرو بن معاویہ اکبر ہے۔ اسے طبع بن کرب نے، جس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا، حکومت کی کرسی پر بٹھایا۔ اس کے بعد عمرو بن حجر، پھر اس کا لڑکا حرس مکسور بادشاہ ہوا، جس نے کہ بعد بادشاہ فارس کے کہنے سے مانی زندگی کی اتباع نہ کی، اور اسی وجہ سے بنو کلب میں مارا گیا اور اس کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ اس کے لڑکے جو بنو ماد پر حکمرانی کرتے تھے وہ بھی اکثر مارے گئے، جن میں حجر بن حرس بھی مارا گیا جو بنو اسد کا حاکم تھا۔ پھر اس کا لڑکا امر القیس اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھا اور کیسر کے پاس گیا، لیکن طمع اسدی کی سازش سے اسے زہر دے دیا گیا۔ طمع اسدی نے اس کی نسبت یہ غلط مشہور کر دیا تھا کہ امر القیس کیسر کی لڑکی پر شقیقہ ہے، اسی وجہ سے اسے زہر آلود کپڑا بنا دیا گیا اور اس ذریعے سے اس کی ساری امیدوں اور پرارمان زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سب ہیڈنگ: بنو ہیلا۔ صاحب التواریخ تحریر کرتا ہے کہ اس کے بعد حکومت بنو ہیلا بن عدی بن ربیہ معاویہ میں منتقل ہو آئی۔ ان میں سے قیس بن ماد یقرب بن ہیلا کی بڑی شہرت ہوئی۔ انہی میں سے عاشا اور اس کی لڑکی عمرہ وہ ہے جس کی لڑائیوں اور دولت کے حالات مشہور ہیں۔ اس کا بھائی اشب مسلمان ہو گیا، لیکن حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔
جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر گرفتار کر لایا تھا، جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اسی کی نسل سے بنو اشب ہیں جن کا ذکر دولت امویہ میں آئے گا۔ کندہ کے بطون سے سکون اور سکاسک ہیں۔ سکاسک اس وقت تک شرقی یمن میں ایک ممتاز حالت سے سحر و کہانت میں مشہور ہیں۔ انہی میں سے تجیب کا بہت بڑا قبیلہ ہے، جن میں سے اندلس میں بنو ہماوج، بنو ذی النون، بنو الافتس ملوک الطوائف سے ہیں۔ ملوک غسان شام۔ اس سے پہلے ہم تحریر کر چکے ہیں کہ شام میں سب سے پہلے عرب میں سے جس نے حکمرانی کی ہے وہ امالکہ ہیں۔ اس کے بعد بنو ارم بن شام جو ارمانین کے نام سے مشہور ہیں، اور ہم نے اس اختلاف کا ذکر کر دیا جو لوگوں نے امالکہ شام میں کیا ہے کہ آیا وہ املیک بن لاوز بن ہشام سے ہیں یا امالیک بن الیفاز بن عیسو سے ہیں۔ مشہور و متعارف یہ ہے کہ وہ املیک ابن لاوز سے ہیں۔ بنو ارم ان دنوں اطراف شام و عراق میں رہتے تھے، ملوک الطوائف سے، اور ان سے اکثر مارکہ آرائیاں رہیں، جیسا کہ اس سے پہلے اس کا ذکر اشارتاً ہو چکا ہے۔ سب ہیڈنگ: سمیدہ بن ہوسر۔ ان امالکہ کا آخری بادشاہ سمیدہ بن ہوسر تھا، جسے یوشع بن نون نے قتل کیا ہے۔ جس زمانے میں بنی اسرائیل شام پر غالب آئے ہیں، اس کے بعد بنو ضرب بن حسان قبیلہ امالکہ امالیک میں حکومت چلی آئی۔ ان کی آخری حکمران الزبا بنت عمرو بن سمیدہ تھی۔ قزاع دیار جزیرہ میں ان کی ہمسائیگی میں تھے، اور جب ان کی ہوا بگڑی تو امالکہ غالب آئے۔ پھر الزبا کے مرنے کے بعد حزرب بن حسان کی حکومت جاتی رہی۔ سب ہیڈنگ: تنوخ بن مالک۔ اس وقت عرب کی زمام حکومت تنوخ قبیلہ قزاع نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور وہ تنوخ مالک بن فہم بن تیم اللہ بن اسود بن دبرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قزاع کا لڑکا ہے۔ ان کے ہرا اور انبار میں جانے اور ٹھہرنے اور ارمانیوں کے پڑوس میں رہنے کا حال اس سے پیشتر ہم بیان کر چکے ہیں۔ سب ہیڈنگ: مسعودی کی روایت۔ باروایت مسعودی تنوخ میں سے 3 شخصوں نے حکومت کی: 1 نعمان بن عمرو، 2 اس کا لڑکا عمرو ابن نعمان، 3 اس کا بھائی حوار بن عمرو۔ یہ لوگ روم کی طرف سے حکمران تھے۔ اس کے بعد تنوخ کے قوائے حکومت کمزور ہو گئے۔ ان پر سلیق بطون قزاع سے، پھر زجم بن سعد بن سلیق کی اولاد سے غالب آیا۔ اس کا نام عمر بن حلوان بن عمروان بن الحاف تھا۔ تھوڑے دن بعد یہ لوگ نصرانی ہو گئے۔ روم نے ان کو عرب کی حکومت دے دی۔ ایک مدت تک حکومت ان کے قبضے میں رہی۔ یہ بلاد مواب ارض بلقاء میں رہتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے سلیق کو اطراف شام کا حکمران بنایا تھا وہ کیسر تیتش ابن کیسر ماہان تھا۔ سب ہیڈنگ: بنو سلی۔ ابن سعید کہتا ہے کہ بنو سلی کی 2 حکومتیں تھیں، ایک بنو زجم کی، دوسری بنو عبید کی۔ بنو زجم کا دور حکومت ایک زمانے تک رہا، یہاں تک کہ غسان کو ان پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ انہوں نے ان کے ملک کو ان سے چھین لیا۔ ان کا آخری بادشاہ زیاد بن حبولہ تھا۔ یہ اپنی بقیہ قوم کو لے کر حجاز کی طرف چلا گیا، جنہیں حجر عقل المرار والی حجاز نے قتل کر ڈالا۔ بعض علماء نسب ان بنو زجم اور دوس پر تنوخ کا اطلاق کرتے ہیں، جنہوں نے بحرین میں قیام کیا۔ اس کے بعد زجم بریا شام کی طرف اور دوس بریا عراق کی طرف چلے گئے، اور بنو عبید بن الابرس بن عمرو ابن اشجع بن سلی حجر پر حکمرانی کرتے رہے، جس کے آثار اس وقت بریا سنجار میں باقی ہیں۔ انہی میں سے زیرن بن معاویہ بن عبید مشہور حکمران گزرا ہے، جسے جرامکا ساترون کے نام سے مشہور کرتے ہیں۔ اس کا قصہ جو صابور کے ساتھ گزرا ہے مشہور و معروف ہے۔